بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن یعنی مخلوط نظام تعلیم کا گناہ کس کے سر ہے۔ یہ ایک خط ہے جو کہ کراچی سے ہمیں ایک دوست بچے نے یعنی ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے۔ وہ بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میں 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہیں۔ دوسرے سکولز کی طرح ہمارے سکول میں بھی کو ایجوکیشن یعنی مخلوط نظام تعلیم ہے۔ یہ وبا کراچی میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دین کے مسائل پوچھنے میں ہم یعنی مسلمانوں کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ غرض عرض یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں لڑکے اور لڑکیاں بہت جلد بالغ ہو جاتے ہیں، باقی رہی صحیح کسر موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر سوشل میڈیا وغیرہ نے پوری کر دی ہے۔ جناب والا، ہماری کلاس میں بالغ لڑکے اور لڑکیاں جب مل کر بیٹھتے ہیں تو دونوں کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکیاں اپنے دوست لڑکوں کو اس وقت اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہیں جبکہ ان کے گھر والے گھر میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہمارے اسکول میں مرد اور عورت ٹیچرز اکٹھے تعلیم دیتے ہیں۔ جب خوبصورت عورت یعنی استانی پڑھانے کے لیے خوب بن سمجھ کر میک اپ کے ساتھ سامنے آتی ہے تو اس وقت ہم لڑکوں کو بہت برے برے خیالات آتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مرد استاد لڑکیوں کے سامنے آتے ہوں گے تو یقیناً ان کے دلوں کا بھی یہی حال ہوتا ہوگا۔ جناب، چند سالوں میں بہت عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں جن کو زبان پر اور قلم کی زد میں لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے اسکول میں لڑکے لڑکیوں کے درمیان بد اخلاقی کے کچھ ایسے گھناؤنے اور سنگین واقعات پیش آئے ہیں کہ ہماری اسکول کی انتظامیہ نے ان کو اسکول سے خارج کر دیا کیونکہ ان میں بہت ساری لڑکیاں پریگننٹ ہو گئی تھی، اور کئی واقعات ایسے بھی ہیں کہ جن پر دوسرے لوگ ایوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور بہت کچھ منظر عام پر آتا ہی نہیں۔ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں، کیا پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں کو ایجوکیشن یعنی مخلوط نظام تعلیم کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محرم مردوں اور عورتوں کو آپس میں مل جل کر تعلیم دینے، تعلیم حاصل کرنے یا بینکوں میں جاب یا کسی اور ادارے میں کام کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ ایسے میں تمام عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں یعنی چہرے کھلے ہوتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں پردے کا کوئی قانون نافذ نہیں ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے، کیا مخلوط نظام تعلیم سے اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ اور پانچواں سوال یہ بچہ کرتا ہے، کیا مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط ملازموں کا گناہ ارباب حکومت پر ہے، لڑکوں پر ہے یا لڑکیوں پر، مردوں پر ہے یا عورتوں پر؟ ان میں سے کون سب سے زیادہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا؟ تو سچ پوچھئے، میں اس بچے کی ان جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا خط کسی تبصرے کا محتاج نہیں ہے۔ انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ تمام ذمہ داریاں حکومت کی ہیں، حکومت کے ساتھ والدین کی ہیں، والدین کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ہیں، اور معاشرے کے حساس افراد کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ خط کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے تعزیانہ عبرت ہے جو کو ایجوکیشن اسکولوں اور اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلوانا فخر سمجھتے ہیں اور ان کے بہترین مستقبل کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را اس بچے کے جذبات کو پڑھیے، سنیے، بار بار اس کو سنیے اور دیکھیے۔ ان والدین کو سوچنا چاہیے کہیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم میں اپنے بچوں کی عزتوں کا، ان کے کردار کا جنازہ نہ نکال دیں اور کہیں ان کے بہتر مستقبل کے سہانے خواب ڈھیر نہ ہو جائیں اور ان کا فیوچر برائٹ ہوتے ہوتے کہیں ہم ڈارک نہ کر بیٹھیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر
ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔